آج ہم انشاءاللہ بیت اللہ کے حج کی عظمت فضیلت بیان کریں گے اور بیت اللہ کی عظمت کے انشاءاللہ ترانوں کو گنگنائیں گے۔ وہ بیت اللہ جس کو تعمیر کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مستری کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مستری بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بیت اللہ جس کی کنسٹرکشن کے لیے، جس کی تعمیر نو کے لیے جناب ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مزدور بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کو اس خاندان کی ادائیں وفائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنے آخری حبیب، آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا حصہ بنائی اس خاندان کی ادائیں۔ اللہ اکبر، دیکھ تو لیجئے نا، بیت اللہ وہ مقام ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ عزت و عظمت والا مقام ہے کہ حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح زمین پر آپ کسی بھی مسجد کے اندر اللہ کے گھروں میں چل کے جاتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہیں، اللہ ایک نماز کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں شامل فرماتا ہے۔ وہی نماز آپ عام مساجد میں سے کسی بھی مسجد میں، کسی کی بھی اللہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نہ چھیڑیں بس ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت 27 نمازوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں شامل فرما دیتا ہے۔ لیکن بیت اللہ کی عظمت کے کیا کہنے، بیت اللہ کے مقام شان کے کیا کہنے، انسان مسلمان صاحب ایمان چلتا ہوا اللہ کے گھر میں جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف سفر کر کے نکلتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تم اللہ کے گھر بیت اللہ مسجد حرام میں جا کر ایک نماز ادا کرو گے، وہاں اللہ تمہاری عبادت کی قدر اتنی کرتا ہے، تمہاری عبادت کی توقیر اتنی بڑھ جاتی ہے، اللہ ایک کے بدلے ایک کا نہیں بلکہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہی نماز آپ مسجد حرام کے امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں، بیت اللہ کے امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں، کیا عظمت ہے اس گھر کی! اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ایک کے بدلے ایک نہیں، 2 4 5 7 لاکھ نہیں بلکہ وہی نماز آپ مسجد حرام بیت اللہ کے امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں، اللہ 27 لاکھ نمازوں کا ثواب تیرے اور میرے نامہ اعمال میں شامل فرما دیتے ہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکسٹرا اجر کی نیت سے، زیادہ ثواب کی نیت سے 3 مساجد کی طرف سفر کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کون سی مساجد؟ تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے جو قبلہ اول تھا ہمارا۔ دعا کریں اللہ رب العزت اس کو اہل یہود کے قبضہ سے نجات دے، ہمارے لیے وہاں کا سفر بھی آسان بنائے، ہم جائیں اپنے نبی سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام، اللہ اکبر، سینکڑوں انبیاء کرام کی سجدہ گاہ اور میرے آقا علیہ السلام کا اور امت مسلمہ کا بھی قبلہ اول مسجد اقصی کی زیارتیں کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ انشاءاللہ آزادیاں دے گا، ہم جائیں گے، ثواب کی نیت سے سفر کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی مسجد جو مسجد نبوی کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ اس کو بھی ایکسٹرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مدینے کی یہ عظمت ہے، مدینے کی یہ شان ہے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی میرا امتی ایمان کی حالت میں، عقیدہ
ہے तौहीद की हालत में मस्जिद नबी यानी मदीनतुर रसूल मदीना मुनव्वरा के एरिया के अंदर फौत हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देता है। इसलिए मौत मांगा करो तो मदीने की मौत मांगा करो। लोग कहते रहते हैं ये अजमत बैतुल्लाह बयान करते हैं, अल्लाहु अकबर, ये मदीने की अजमत नहीं बयान करते। ना ना, हम मक्का से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वहां बैतुल्लाह है। मक्का शहर से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वहां बैतुल्लाह है, और मदीना से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वहां हबीबुल्लाह है। और शायर कहता है ना, जरा कैफो मस्ती में आकर तो देखो, जरा कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। मदीने की अजमत, मदीने के अंदर रहने वाले लोगों की मिठास ही अलग है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं कहा करता हूँ बैतुल्लाह का बड़ा मकाम है, मक्का की बड़ी अजमत है, लेकिन याद रखो जन्नत का टुकड़ा वो मदीनतुर रसूल में है, मदीना मुनव्वरा में है, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया था, लोगो मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। क्या पूछते हो मदीना की अजमत, क्या पूछते हो मदीना का मकाम? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात के रब ने मदीना को ये एजाज बख्शा है, मदीना को ये अजमत बख्शी है। आका क्या फरमाते हैं, मस्जिद नबी मेरे मिंबर से लेकर, मेहराब से लेकर और दाएं जानिब वो हुजरा आयशा का, माजी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, वो शायर कहता है ना, जहां पर आका अलैहिस्सलाम मदफून है, आराम फरमा है, वो शायर कहता है ना, माजी हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत वहां आयशा, तो जिस मकाम पर कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया आयशा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने माजी की आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारक से लेकर आका अलैहिस्सलाम के मिंबर मुबारक तक, मस्जिद नबी के मेहराब व मिंबर से लेकर दाएं जानिब माजी आयशा के हुजरा तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मकाम को, उस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना दिया। मक्का में ये मकाम नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका फरमाते हैं जिसने भी वहां पर जाकर नमाज को अदा किया, 2 रकत को पढ़ा, गोया उसने जन्नत में नमाज को अदा किया। ये मदीना की अजमत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और पहले नंबर पर वो मस्जिद हराम है जिसमें एक नमाज 1 लाख बन जाती है, जमात से पढ़ते हैं 27 लाख बन जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों, ये हज करना, बैतुल्लाह का तवाफ करना, ये इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कलमे का इकरार करना, अल्लाहु अकबर, नमाज की पाबंदी करना, रमजान के रोजों को रखना, ज़कात को अदा करना और बैतुल्लाह का हज करना। जिसके पास इस्तिताअत है, ताकत है, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सेहत दी, बैतुल्लाह का हज करो, सफा मरवा की सई करो। बात कर रहा था, वहां अजमत इतनी ज्यादा है, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। आप बैतुल्लाह मस्जिद हराम में दाखिल हो, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, दुआओं को पढ़े, आगे चल के जाए। लोग कहते हैं पहली नजर बैतुल्लाह पे पढ़े, जो भी दुआ करो अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता है। मैं इख्तलाफ करता हूं, और सिर्फ पहली नजर नहीं, बैतुल्लाह की तरफ निगाह को जमा कर, बैतुल्लाह की तरफ नजर को उठा के आप जब भी दुआ करेंगे, जिस वक्त भी दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा बल्कि कबूल फरमा लेगा। अल्लाह अल्लाह। मैं बात कर रहा था, बैतुल्लाह में जाएंगे, बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए अल्लाहु अकबर आप दुआओं को करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमा लेता है। और बैतुल्लाह के अंदर ही एक जन्नत की निशानी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, ये रुकने यमानी जो बैतुल्लाह के एक कोने में मुंसलिक, उसको नस्ब किया गया है, और हजर अस्वद बैतुल्लाह के दरवाजे के साथ वाले कोने
میں جس کو نصب کیا گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ نے ان کو جنت سے بھیجا ہے. اللہ اکبر. طمس اللہ نورہما, اللہ رب العزت نے ان کے نور کو ختم کر دیا, روشنی کو ختم کر دیا. اگر میرا اللہ ان کی روشنی کو, ان کے نور کو ختم نہ کرتا, لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, مشرق و مغرب کے درمیان زمین سے آسمان تک جتنا بھی خلا ہے وہ ان کی روشنی سے, نور سے منور ہو جاتا, کبھی اندھیرا نہ ہوتا. یہ رکن یمانی اور حجر اسود یہ جنت کے تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, جو بیت اللہ میں موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے, یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, اس کو بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا. دیکھ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان ایمان کی حالت میں, عقیدہ توحید کی حالت میں اس حجر اسود کا بوسہ لے گا, اس کو چوم لے گا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے, یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا جب انسان اپنے ایمان کے ایک ایک گواہ کو ترسے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حجر اسود اس مسلمان کے ایمان کی گواہی دے گا, اللہ یہ مسلمان یہ صاحب ایمان ہے, اس نے ایمان کی حالت میں میرا بوسہ لیا تھا, یہ مسلمان کی سفارش کرے گا. اور یہاں پر میں عقیدہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. جب ہم اہل ہند سے کہتے ہیں کہ تم یہ پتھروں کی پوجا نہ کیا کرو, پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کو اپنے سامنے سجا کر پھر ان کے سامنے ماتھوں کو نہ ٹیکا کرو, پیشانیوں کو نہ رگڑا کرو, وہ آگے سے جواب دیتے ہیں, کہتے تم بھی تو بیت اللہ میں جا کر, اللہ کے گھر میں جا کر حجر اسود کے بوسے لیتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. عقیدہ. اللہ اکبر. خلیفۃ المسلمین اللہ اکبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح فرما دیا. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے کیا بیان فرماتے ہیں, یا حجر الاسود, اے حجر اسود سن لے, انکا حجر, یاد رکھ تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, تو نہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو اپنی مرضی سے نقصان دے سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں تیرا بوسہ کیوں لیتا ہوں, میں تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے دیکھا ہے. اگر میں اپنے پیغمبر کو تیرا بوسہ لیتا نہ دیکھتا میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا. اللہ اکبر. ثابت کیا ہوا, جنت سے آیا ہوا پتھر, اللہ اکبر, وہ بھی انسان کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آج یہ اجمیر شریف کے پتھر کہاں نفع و نقصان کے مالک ہیں. آج یہ بابا جی لاہوری کے مزار سے آنے والی انگوٹھیوں کے نگینے کہاں نفع و نقصان کے مالک ہو سکتے. نانا میرے بھائی, عقیدے کو نہ بگاڑا کر, اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے ساتھ شرک کو نہ کیا کر. اللہ اکبر. نفع کا مالک, نقصان کا مالک, اولاد دینے والا, کھیت و کھلیان دینے والا, عزت و ذلت دینے والا ایک ہے تو عرش معلی والا. بولو رب رحمان. اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ جس کو چاہے اولاد دے, جس کو چاہے محروم رکھے, جس کو چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت سے دو چار کرے. اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کوئی پتھر, نہ کوئی حجر, نہ کوئی شجر, اللہ اکبر, نہ برگ و ثمر, کوئی بھی چیز نفع و نقصان کی مالک ہو سکتی, ہرگز نہیں ہو سکتی. میں بات کر رہا تھا بیت اللہ کی عظمت کے حوالے سے. لوگوں, بیت اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے, آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رب رحمان سے جو بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرما لے گا. پھر یہیں پہ بس نہیں, آپ اپنے 7 چکروں کو, اپنے طواف کو مکمل کریں, مقام ابراہیم پہ آئیں. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور پیڑ, بطور گو عطا فرمایا, جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. یہ اٹھنے لگا. جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جاتے, یہ آقا علیہ السلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لے جاتا۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ آپ وہاں پر آئیں، مقام ابراہیم کے پاس آئیں، اللہ کی جانب، اللہ کے گھر کی جانب منہ کو کریں، 2 رکعت نماز نفل کو ادا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا نے فرمایا اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرما لے گا۔ یہیں پہ بس نہیں، پھر آپ چلیں، اللہ اکبر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ماں جی، اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھاگا کرتی تھی نا، جب بیٹے کو دیکھا ماں کی ممتا تڑپنے لگی، جب دیکھا کہ بیٹے کی زندگی خطرے میں نظر آ رہی ہے، زبان تالو سے چپک رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تنہائیوں کو برداشت کرنے والی، اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے قربانیاں دینے والی، لیکن جب بیٹا تڑپتا ہوا نظر آیا، بیٹی کی زندگی خطرے میں نظر آئی، اللہ اکبر، ماں جی بھاگتی ہیں، صفا پہ جاتی ہیں، پھر ماں جی بھاگتی ہیں، مروہ پہ جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے صفا و مروہ کو شعائر اللہ بنا دیا، اللہ کی نشانیاں بنا دیا۔ اللہ کا وہ ادائیں، وہ وفائیں، وہ انداز، وہ طریقہ، وہ سلیقہ اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے عمرے کا رکن بنا دیا۔ آپ بیت اللہ کا لاکھ طواف کریں، صفا مروہ کی سعی نہ ادا کریں، اللہ آپ کا عمرہ ہی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل کو ادا کرنے کے بعد آپ صفا پہ جائیں، وہاں پر کھڑے ہو، اللہ کے حضور دعا کو کریں، اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر آپ جائیں، مروہ پہ جائیں، پھر صفا پہ آئیں، اللہ اکبر، 7 چکروں کو مکمل کریں اور پھر اپنے بالوں کو منڈوا لیں۔ اللہ اکبر، عظمت دیکھیں، مقام دیکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بالوں کو منڈواتا ہے عمرہ مکمل ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ہو جاتا ہے اللہ اکبر جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اللہ اس طرح اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں اللہ ان کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، جو نہیں دیکھ سکے اللہ رب العزت ان کی زیارتوں کے اسباب کو پیدا فرمائے، اپنی رحمت کے ساتھ اسباب کو پیدا فرمائے۔ اور یاد رکھیں پیسے کے بلبوتے پر انسان نہیں جاتا بلکہ جاتا اللہ اکبر اللہ کی سلیکشن پہ جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت سلیکٹ کر لے۔ اللہ اکبر، میں نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ بیت اللہ کی زیارتیں کی، واللہ جب بھی یہ دن آتے ہیں بیت اللہ کے تذکرے چھڑتے ہیں اللہ اکبر دل بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ وہ کتنی خوبصورت گھڑیاں تھی، وہ کتنے خوش قسمت لمحات تھے جب آنکھوں کے سامنے اللہ کا گھر تھا۔ اللہ اکبر، ایک بات تو میں بھول ہی گیا، یہ صفا مروہ کی اللہ اکبر نشانیاں، یہ حجر اسود اور رکن یمانی کی نشانیاں، اللہ اکبر وہ حتیم کے سجود، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکالی، جس کو میں اور آپ زمزم کہتے ہیں، کتنی عظمت والا پانی ہے، اللہ اکبر، کتنی عظمت والا یہ جام ہے۔ مسلمانوں ذرا اپنے مقدر پہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر، ہندو گو ماتا کے اللہ اکبر مود کو پیتا ہے، اس کے پیشاب کو جام میں بھرتا ہے، اللہ اکبر اس کی غلاظت کو پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا مقدس اور کتنا پاکیزہ پانی، کتنا پاکیزہ جام تمہیں عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی میرا امتی زمزم کا جام اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اللہ اکبر رب رحمان سے دعا کو کرتا ہے، اس پانی کی عظمت اتنی زیادہ ہے، آپ زمزم کا جام ہاتھ میں پکڑیں، رب سے دعا کو کریں، آپ جو بھی اللہ سے دعا کریں گے اللہ دعا رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ زمزم کے جام اللہ اکبر کبیرہ، میں وہاں پر گیا نا، یقین جانے بے ساختہ زبان سے جملے نکلنے لگے، اللہ اکبر۔ وہ کیا جملے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔
اللہ آپ کو بھی بیت اللہ کی حاضریاں نصیب فرمائے، اللہ سب کو مدینہ منورہ کی زیارتیں ان کی آنکھوں کا مقدر بنا۔ اللہ اکبر، لوگوں میں بات کر رہا تھا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ کا قرآن آیا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 97۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں، جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، اللہ رب العزت نے اس پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ دوسری حدیث کو نوٹ کریں، صحیح بخاری حدیث نمبر 26 بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، اللہ کے ہاں افضل ترین عمل کون سا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی جب انسان کفر سے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ چیز ایسی چیز ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کیا مطلب؟ سمجھ آئی میری بات؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای العمل افضل، اللہ کے رسول افضل ترین چیز، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو لے کر کے آنا۔ اور پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد افضل ترین عمل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا۔ اور قتال کب ہوتا ہے؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، کافروں کے جوڑ جوڑ پہ مارو، ان کے پوروں پوروں پہ مارو۔ اللہ اکبر، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، بیٹیوں کو اغوا کرنے کا فتنہ ختم ہو جائے، تمہاری بیٹیوں کو جو ہندو ان کی عزت و عصمت کو تار تار کرتا ہے وہ اس سے باز آ جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، روئے زمین پر اللہ رب العزت کا دین غالب آ جائے۔ ثابت کیا ہوا؟ جب تک کافر موجود ہے وہ ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، تب تک اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کر دیا ہے۔ اور جہاد اسلام کی کوہان ہے، اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی نفاذ کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کا نفاذ چاہتے ہو، ہمیں جہاد کو کرنا ہوگا اور عملی جہاد کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس کے بعد افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حج مبرور، نیکی والا حج، ایسا حج کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑ، پھر تیرے دل کے اندر کوئی فسق و فجور نہ آئے، فقط اللہ کی رضا کے لیے حج کر۔ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1820، صحیح مسلم حدیث نمبر 1350، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لوگو، من حج ھذا البیت، آقا فرماتے ہیں جس بھی میرے امتی نے عقیدہ توحید و ایمان کی حالت میں اس گھر کا حج کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ اکبر کبیرہ، ہوگا کیا؟ من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق، حج کرتا ہے اس انداز سے کرتا ہے کہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، کسی نافرمانی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کا اگلا جو سنو، ایمان کو تازہ کرو، دل میں ٹھنڈک آئے، اللہ کی پاکیزگی کے ساتھ یہ مسجد گونج جائے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں حج کر کے واپس لوٹتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، اس انداز کے ساتھ پاک ہو کے آتا ہے گویا اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. اور یہیں پہ بس نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کے دیدار کو کر کے واپس آئے، تم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی میزبانی کے شرف کو پا کے آیا ہے. آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا کرو، اس کے ہاتھوں سے اس کی زبان سے دعا کو کروایا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، یہ اتنا گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے. آپ اس سے دعا کرواؤ، یہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ پھر بھی اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول فرما لے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ. وہ دیکھ لیجئے نا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2893، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغازی فی سبیل اللہ. جس وقت غازی میدان مقتل میں ہوتا ہے نا، مجاہد جہاد پہ نکل چکا ہوتا ہے، جہاد کے سفر پہ نکل چکا ہوتا ہے. اور دوسرا کیا فرمایا؟ والحاج والمعتمر، حاجی حج کے لیے نکل پڑا، یا عمرہ کرنے والا عمرہ کی نیت سے نکل پڑا. اللہ اکبر کبیرہ. ان کا مقام دیکھو، شان دیکھو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وفد اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بلایا، یہ اللہ کے بلاوے پہ چل نکلے. اب ہوتا کیا ہے؟ فَسَأَلُوا، اللہ سے یہ جو بھی مانگتے ہیں اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، عطا فرما دیتا. اللہ رد نہیں کرتا، عطا فرماتا ہے. اس لیے اللہ کے گھروں کی طرف نکلا کرو. اللہ اکبر. وہ دیکھ لیجئے نا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا یہ فرمان جامع ترمذی حدیث نمبر 810، سنن نسائی حدیث نمبر 2630، اور بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود سب کو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگو، حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے مسجد گونجنی چاہیے. میرے نبی کی ذات پر درود پڑھنے کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگو، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں لوگو؟ تابعو بین الحج والعمرہ. فرمایا تم حج اور عمرے کو پے در پے کیا کرو. وسعت ملے حج کیا کرو، عمرے کیا کرو، پے در پے کیا کرو. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے پچھلے عمرہ سے لے کر اس عمرہ تک، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہ اللہ عمرے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں. انسان کے گناہوں پر معافیوں کے قلم پھیر دیتا ہے میرا پروردگار. اور دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ، تم کثرت کے ساتھ حج اور عمرے کیا کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. اللہ اکبر. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے جب تم کثرت کے ساتھ عمرہ کرو گے، حج کرو گے، عمرے اور حج کی برکت سے اللہ تمہاری زندگی کے فقروں کو دور کر دے گا، غربت کو ختم کر دے گا، غریبی چلی جائے گی. اللہ تمہیں رزق والا، عزت والا، رزق حلال عطا فرمائے گا. اللہ تمہارے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور دوسرا کیا فرمایا؟ والذنوب، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور گناہ پتہ کیسے معاف فرمائے گا؟ اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والے کلمات کو نوٹ کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. اللہ اکبر. والذهب. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح زنگ آلودہ لوہے کو صاف کر دیا جاتا ہے، سونے اور چاندی کو صاف کر دیا جاتا ہے، وہ چمکنے لگتے ہیں. فرمایا جب تم حج اور عمرہ کرتے ہو اللہ تمہارے نامہ اعمال کو ایسا پاک کرتا ہے، ایسا صاف کرتا ہے، تمہارا نامہ اعمال بھی چمکنے لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر کیا خیال ہے؟ اللہ کے راستے میں حج اور عمرے کے لیے اللہ رب العزت استطاعت دے، مال دے، نکلیں گے نا انشاءاللہ.
کوشش کریں گے نا انشاءاللہ یہیں پہ بس نہیں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کا فرمان, اللہ کی قسم یہ فرمان سنیں, دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور آج کے خطبہ کی یہ میں صرف آخری حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے آپ کے ایمان کو تازگی بخشنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6357. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من خرج حاجا, جو بھی میرا امتی حج کی نیت سے عزم سفر ہوا, سفر کو باندھ کے نکلا, اللہ اکبر کبیرہ, ہوا کیا؟ فماتا, دوران سفر اس پہ موت واقع ہو گئی, اللہ کو پیارا ہو گیا. پتہ کتنا بڑا اجر ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ. فرمایا قبر میں چلا جائے گا لیکن قیامت کی صبح تک اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھتا رہے گا. تصور تو کریں نا, ایک دفعہ حج کرنے کا کتنا ثواب ہے, اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو حج کے سفر میں نکلا. بھئی حماد صاحب اللہ کے گھر کی طرف سفر کی نیت کر کے نکلا, درمیان میں موت آ گئی, قیامت کی صبح تک ہزاروں سال تک اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب شامل کرتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مولا موت تو آئی جانی ہے, ایسی موت ہو تیرا گھر ہو, میرا سر ہو, سجدے کی حالت ہو, اللہ اکبر تیری زبان پہ حمد و ثنا ہو, روح کو پرواز کر لیا جائے, مولا میں اس انداز سے تیرے حضور پیش ہوں کہ میں سجدے کی حالت. وہ کی تھی نا دعا میرے قائد محترم نے, غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا تھا اور دعا کر رہے تھے, ضیاء الرحمن تو آمین کہے, میں دعا کرتا ہوں. اللہ اکبر. کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. یا اللہ جب میری زندگی کا آخری سانس ہو سعودی عرب کی سرزمین ہونی چاہیے. یا اللہ جب مجھے غسل دیا جائے تو جام زمزم کے چند گھونٹ پانی کے ہونے چاہیے. یا اللہ جب مجھے دفن کیا جائے تو جنت البقیع قبرستان ہونا چاہیے, مدینۃ الرسول میں چند گز زمین کا ٹکڑا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اندر خلوص کے ساتھ جذبات کے ساتھ دعائیں نکلیں تو پھر ایسا ہوتا ہے, اللہ کی قسم ظالموں نے بم بلاسٹ کیا, حملہ کیا تو لاہور کی سرزمین تھی. جب میرے قائد کی زندگی کی وفا نہ ہوئی, زندگی کے آخری سانس تھے, تو دار المشفع الریاض سعودی عرب کی سرزمین تھی. جب غسل دیا گیا تو زمزم کے کنویں پہ لا کر مدینہ مسجد حرام کے ائمہ کرام نے غسل دیا. پہلا جنازہ مسجد حرام میں ہوا, دوسرا جنازہ مسجد نبوی میں ہوا. مسجد نبوی اور مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. حضرت عثمان کے قبروں میں آج بھی حسن علی زین کی قبر موجود ہے. جب جذبات ایسے ہوں تو پھر اللہ دعاؤں کو بھی ایسے ہی قبول فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. بات کر رہا تھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا من خرج حاجا فماتا کتب اللہ لہ اجر الحاج الى یوم القیامہ. جو بندہ حج کی نیت سے نکلا. اور اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن خرج معتمرا, جو بھی میرا امتی عمرے کی نیت سے نکلا, اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے نکلا, فماتا, راستے میں موت آ گئی, واپسی پہ موت آ گئی, کتب اللہ لہ اجر المعتمر الى یوم القیامہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں تو چلا جائے گا لیکن قیامت کی صبح تک اللہ رب العزت اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت, مولا میرے بس میں نہیں ہے, بڑا مہنگا ہو گیا حج, میرے بس میں نہیں ہے, بڑی مہنگی ٹکٹیں ہو گئی ہیں, بڑے وسائل کی ضرورت ہے, لیکن مولا جب تیری کرم نوازی ہو جائے تو پھر یہ اسباب کوئی معنی نہیں رکھتے. جب تیری کرم نوازی ہو تو پھر اللہ اپنے بندوں کو پہنچا ہی دیتا ہے. آخر میں پھر دعا کریں, اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضریاں نصیب فرما, میرے مولا مکہ اور مدینہ کی زیارتیں نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.